السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے، کنسیپٹ یہ ہے کہ بچوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ 8 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے یا اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے تب ہم اسے سمجھائیں گے، سکھائیں گے اور دین کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ایک نئی ریسرچ اور نئی تحقیق کیا کہتی ہے، ذرا سنیں۔ ایک پروفیسر ہے کیلیفورنیا کی، امریکن پروفیسر ایلیزون گوپنک اس کا نام ہے۔ ایلیزون گوپنک از امریکن پروفیسر آف سائیکالوجی اینڈ ایفیلیٹ پروفیسر آف فلسفی ایٹ دا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بارکلی۔ یہ پروفیسر یہ بیبیز کے اوپر بڑا کام کر چکی ہے، بچوں کے اوپر بڑا کام کر چکی ہے۔ بچے سیکھنا کب سے شروع کرتے ہیں، ان کا ڈیولپمنٹ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کی چیزیں انہیں درکار ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم ان کی پرورش کریں، اس چیز کے اوپر ان کا بڑا کام ہے۔ وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لرننگ بیبیز literally from the time babies are born and there's even some evidence there's learning inside of the womb. So when babies are born, for instance, they discriminate between the sounds of the language that they have heard and sounds of another language. ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اسی ٹائم سے وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی ٹائم سے وہ چیزوں کو لرن کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں تک وہ کہتی ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ماں کے پیٹ میں جس وقت ہوتا ہے اسی ٹائم سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہمارا کنسیپٹ اور ہماری سوچ کیا ہے اور نئی ریسرچ کیا بتا رہی ہے۔ نئی ریسرچ اور نئی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ بچے اسی ٹائم سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کا جائزہ لیں تو ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بگڑتا جاتا ہے، بگڑتا جاتا ہے، اور پھر اتنا بگڑ جاتا ہے کہ بعد میں ہم اسے سیدھا بھی کرنا چاہیں تو نہیں سیدھا کر سکتے ہیں۔ ایک فارسی میں بڑا مشہور شعر ہے، خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ پہلی اینٹ کو اگر آپ نے درست نہیں کیا، صحیح نہیں کیا، تو آپ کی بلڈنگ پوری کی پوری مکمل ہو جائے گی، وہ ٹیڑھی رہے گی، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹیڑھی تھی۔ تو بچوں کی بنیاد وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، یا یوں کہیے اس ریسرچ کے مطابق وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہیں سے اس کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے، لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہیں سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ 8 سال، 9 سال، 10 سال کے بعد سکھائیں گے تو اس وقت وہ اب آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نئی تحقیق کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو وہیں سے سکھانا شروع کر دیں۔ سکھانے کا مطلب کیا ہوا؟ سکھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کریں۔ ایلیزون گوپنک کے مطابق جب بچے اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ٹائم ماں گانا سنے، اگر اس ٹائم ماں بیکار کاموں میں لگی رہے، اگر اس دوران ماں برے کاموں میں لگی رہے، فلموں کو دیکھتی رہے، موویز میں لگی رہے، سیریلز میں لگی رہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی فلموں کا شوقین ہوگا، وہ بھی موویز کا بڑا فین ہوگا، وہ بھی موویز کو دیکھنے میں بڑا انٹرسٹیڈ ہوگا، اور وہ بھی واہیات کاموں میں لگا رہے گا۔ کیونکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس ٹائم اس کی ماں انہی کاموں میں لگی تھی، تو وہیں سے اس کا سیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا دوسرا پارٹ ہے، دا سیکنڈ پارٹ آف دس، یہ کہ اگر اس کی ماں اچھے کام میں لگی ہو، اگر اس کی ماں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہوں، اگر اس کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہی ہوں، اگر اس کی ماں اچھے سے اچھا کام کر رہی ہو اور بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہو، تو وہ بچہ پھر وہیں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جب وہ بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ بھی قرآن مقدس کی تلاوت کا شوقین ہوگا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا اپنا مشغلہ بنا رہا ہوگا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ اچھے کام لوگوں کی بھلائی میں لگا رہے گا۔ کیونکہ اس کی ماں جب وہ پیٹ میں تھا تب اچھا کام کر رہی تھی۔ تو اس ریسرچ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر بچوں کے والدہ جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہو اچھا کام کر رہی ہوں، تو پھر بچے بھی جب دنیا میں آئیں گے تو اچھا کام کریں گے۔
اور جب دنیا میں آئیں گے اچھا کام کریں گے تو ایک نئی سوسائٹی کی تشکیل ہوگی، ایک نیا معاشرہ بنے گا، خوشحال معاشرہ، جہاں پہ علم کی روشنی ہوگی، جہاں پہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے۔ اور اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں ہسٹری میں تو ایک روایت بہت مشہور ہے جسے علامہ فیض احمد اویسی نے اپنی کتاب الحقائق فی الحدائق کے اندر بیان کیا ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو قرآن مقدس کی ابتدا کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت کے کلام پاک سے زندگی کی سٹارٹنگ ہو، تو ایک بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں، ایک عالم کے پاس۔ اب جب لے جاتے ہیں عالم کے پاس تو وہ عالم کہتے ہیں بیٹا پڑھو، یہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ، پڑھتے جاتے ہیں پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، اس طرح پڑھتے پڑھتے مکمل 18 پارے پڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ حیران ہوتا ہے ایک طرف کہ ماجرا کیا ہے کہ یہ لڑکا آج اس کا فرسٹ ڈے ہے، پہلا دن ہے، لیکن یہ قرآن مقدس کو 18 پارے تک پڑھ گیا اور 18 ہی میں جا کے رکا، اس سے آگے بھی کیوں نہیں پڑھا؟ جب وہ پوچھتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب میری ماں قرآن مقدس کو یاد کیا کرتی تھی، اور جب میں پیٹ میں تھا وہیں پہ سن رہا تھا، اور سنتے سنتے مجھے بھی وہ 18 پارے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تب بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہیں سے سکھانا شروع کریں۔ یہ کنسیپٹ ختم کریں کہ 7-8 سال کی عمر ہو جائے گی تب اسے ہم سکھائیں گے، یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس ٹائم ہم اسے سکھاتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں تبھی سے ہم اچھے کام کریں۔ والدین اگر اچھے کام کریں گے تو اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوگا، اور جب بچوں کے اوپر ہوگا تو پھر انشاءاللہ وہی بچے جب دنیا میں آئیں گے تو پھر نیک ہوں گے، ان بچوں کے اندر نیکی کا اثر ہوگا، وہ بچے علم سے محبت کریں گے، وہ بچے دین سے تعلق رکھیں گے، وہی بچے دنیا میں آئیں گے تو نیک کام کریں گے، لوگوں کی بھلائی میں لگے رہیں گے، پھر ہمارا معاشرہ خوشحال معاشرہ ہوگا، ہماری سوسائٹی بہتر ہوگی۔ اور جب یہ ہو جائے تو پھر جو آج ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس افراتفری کی وجہ ہے اور وہ ہے جہالت اور دین سے دوری۔ اگر دین سے دوری ختم ہو جائے اور جہالت کو ختم کر کے مذہب سے قریب آ جائیں، جہالت کو ختم کر کے علم سے قریب آ جائیں، تو امید ہے یہ سوسائٹی پھر سے ہری بھری ہو جائے گی اور سر سبز و شاداب ہو جائے گی۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔